نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي في نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، شہر کے معزز سامعین و سامعات، مجھے 25 منٹ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں انشاءاللہ اپنی بات 25 منٹ میں پورا کرنے کی کوشش کروں. ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عصری تعلیم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ موضوع دے رہا ہوں یا آپ جو مناسب سمجھیں، تو میں دونوں باتیں انشاءاللہ اس میں لپیٹ کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. عصری تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت کیوں، ہم اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، 1980 بھارت میں 1980 کے بعد سے مسلمانوں میں ایک رجحان پیدا ہوا کہ ہمارے بچے کچھ بھی پڑھیں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن مسلمان بھی رہنا چاہیے. 1980 کے بعد سے بھارت کے تقریباً سارے شہروں میں جتنے بھی آپ ایسے اسکول دیکھ رہے ہیں، یہ سب 1980 کے بعد. اس بات کو، پبلک کی ضرورت کو جن لوگوں نے محسوس کیا کہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا سنگم اکٹھا کیا جائے تاکہ جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جا سکے. لیکن چونکہ یہ عصری تعلیم میں کچھ بیسکلی بنیادی طور پہ کچھ پرابلم ہوتی ہیں، اس پرابلم کو اگر مد نظر نہیں رکھیں گے تو عصری تعلیم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. بہت سے ایسے عصری تعلیم والے ہیں. ہم بھارت کی پوش کا سب سے بڑا آدمی عصری تعلیم کا ماہر تھا. اس نے آپ کے لیے اور اسلام کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تعلیم جو ہے وہ مسئلہ حل کرتی ہے. نہیں، تعلیم مسئلہ حل کرتی ہے کہ وہ تعلیم جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکے. ورنہ علم، غور سے سنیے گا، علم ایک ہوتا ہے نالج اور ایک ہوتا ہے علم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو علم والا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ سب نالج رکھتے ہیں. علم تو وہ ہوتا ہے کہ اس علم سے وہ اللہ کو کیا کہتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو اس علم میں، عصری تعلیم میں بنیادی طور پر چند پرابلم ہونی ہی ہونی ہے. میں اتفاق سے پہلے عصری تعلیم حاصل کیا، پوسٹ گریجویٹ ہوا، اس کے بعد میں اس تعلیم میں آیا
وہ تیار کرتا ہے کون سا علم دین. وہ علم دین اگر ان علم کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو بندے کا متکبر ہونا، اوور کانفیڈنس ہونا، اپنے لیے کام کرنا، یہ ساری صفت اپنے آپ پیدا ہوگی. اس کے لیے آپ کو انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ اس علم میں عیب ہے. لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہے، ہم عصری تعلیم کے بغیر پیٹ نہیں پال سکتے ہیں، لہذا ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ہم کو ہر حال میں لینا ہے. لیکن مسلمانوں کی ہوشیاری یہ ہے کہ جراثیم کے لیے جتنے جراثیم میں نے بنیادی طور پر بتائے 5 باتیں، اس کو کنٹرول کرے گا کون؟ اللہ کا علم. وہ اللہ کا علم کی کنٹرول کہاں سے ہوگا، کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ مختصر بات آپ کے سامنے ترتیب سے رکھتا ہوں. یہ تقریر ان لوگوں کے لیے ہے جو مائیں، جو والد اس بات کے فکر مند ہیں کہ میرا بچہ ان جراثیم سے بچ جائے، اور جو اس لیے تعلیم حاصل کرا رہی ہیں کہ بچہ لیگزری زندگی پا جائے، ہائی فائی ہو جائے، ان کے لیے تقریر نہیں ہے. وہ تو جو آپ کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں، جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ فکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، IAS ہو، پروفیسر ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک اچھا مسلمان ہو، تو ان کے لیے اپنی زندگی کے بہت اہم وقت میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں. دوسری چیز، تربیت کرے کون اور تربیت کرے کیا؟ دونوں باتیں. تربیت کون کرے گا؟ اس میں 3 لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. سب سے پہلا پیرنٹس کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے. والدین کی گود سے نکل کے یہ جاتے ہیں یا تو LKG UKG کے اسکولوں میں اور یا جاتے ہیں مکتب. یہ جو مسلمانوں میں یہ بھی ہوتی ہے بات، جیسے یہ اسکول چل رہا ہے تو مسلمانوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ چلا تو رہے ہیں لیکن وہ جو مشنریز کے اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ پر یہ مسلم اسکول نہیں ہے. میں ایک حد تک صحیح بات بھی کہہ رہا ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر اسٹینڈرڈ مل جائے اور ایمان چلا جائے تو آپ نے اچھا علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس قوم سے ہمارا سامنا ہے، یہ ٹائی اور یہ ٹوپی 300 سال کا فرق ہے. 300 سال سے دے آر اسٹیبلش. 300 سال سے جو قوم پلاننگ سے کام کر رہی ہے، ابھی آپ کو 45 سال ہوئے ہیں تو 45 سال والا 300 سال کو اتنی جلدی نہیں کر پائے گا. آپ کو ایمان کو فوقیت رکھتے ہوئے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں، بے کمپیئر کریں کہ ان سے ہمارا اسٹینڈرڈ کم ہے. اسٹینڈرڈ تو ان کا اچھا ہے لیکن پھر وہ آپ کو بچے ایسے بھی نہیں لگیں گے. ایمان جا کر اگر علم مل جائے، پیسہ مل جائے، علم کی کیا ہمارے نزدیک کیا ویلیو ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایسا علم والا رسول کی زبان میں یہ جاہل لوگ ہیں. لہذا یہ جملہ کبھی نہ بولے کہ اسٹینڈرڈ. اب دیکھیں کہ ایمان کی حفاظت ہو پا رہی ہے یا نہیں. اگر ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے تھوڑا موڑا کمپرمائز کریں اور اللہ تعالیٰ اس اسٹینڈرڈ کو بھی کور کرا دے گا. تو یہ 3 لوگ ہیں جو اصل ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. رول ادا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس عصری علم میں جو شارٹیج ہے وہ اخلاق کی ہے، سماج کی ہے اور دینی تربیت. یہ تینوں، کیونکہ میں نے کرسچن مشنری اسکول میں تقریباً 18 سال میں نے لیکچر دیا. حالانکہ ایسے دیش میں دیا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی مشنری کا پرچار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جو پڑھایا جا رہا تھا اس کے اندر خود بخود وہ موجود تھا. اس کو بتانے کی، الگ سے پلاننگ کرنے کی
پھر کوئی بھی ضرورت نہیں. اس لیے بہت ہوشیار رہ کر کے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بچوں میں اخلاق بھی آئے، سماج بھی آئے اور تربیت بھی آئے. یہاں تک میری بات آپ سمجھیں. ہم 12 منٹ بول چکے ہیں، 13 منٹ میں آپ میری بات سنیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن پیرنٹس کو یہ تمنا ہے کہ میرا بچہ اچھا مسلمان رہے، سب سے پہلا ان کو خود گھر میں اچھا رہنا ہو. یہ جو ہماری تمنا ہے نا، بچے موبائل غلط نہ دیکھیں، پہلے امی کو موبائل چھوڑنا پڑے گا، ابو کو تنہائی میں موبائل چھوڑنا پڑے گا، تب اس کا ریفلیکشن آپ کے بچوں پر ہوگا. ٹھیک ہے، بچوں سے چھپا کے آپ دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں میں بچوں کو تبلیغ کروں گا موبائل غلط نہ دیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کبھی اس کا رزلٹ برآمد نہیں ہوتا. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے زمانے میں خطبات مدراس کے نام پر تقریر کی ہوئی. حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان اس شان میں یہ ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو تربیت کرنی چاہیے اس کے خود عامل رہے، خود اس پر آپ کا عمل رہا، اور جب خود عمل کیا تو اس کا ریفلیکشن کیا ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے. ہم تو مولانا سراج صاحب اگر بہت اچھے ہو گئے تو ہم بذات خود اچھے ہو گئے، ہم آج تک اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو اچھا نہیں کر پائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی میں جنم لیا، جس سوسائٹی میں مائگریشن کیا، پورے کو کیا کر دیا، اپنا جیسا بنا دیا. ایک مثال دیتا ہوں، ایک بھی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا صحابیہ نے آ کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا ہو کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا کروں. ایسی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. کیوں؟ آپ اگر نمازی تھے تو آپ نے نمازی بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جان بوجھ کر نماز نہیں، اس کا یہ اثر ہوتا ہے. لہذا اگر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو تو جو تمنا، مطلب جھوٹ نہیں بولنا ہے بچوں سے، بتا پہلے ہم کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. نماز پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے معاملہ بنے گا. یہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی تربیت کر بولنے سے زیادہ. میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں بچوں سے 5 بچیاں، اب تو سب بڑی ہو گئی ماشاءاللہ، میں بوڑھا ہو گیا وہ بڑی ہو گئی، تو کہا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. تو ایک بچی 6-7 سال کی تھی، دبئی کی بات ہے. میں آیا گرمی میں تو فوراً فریج کھولا اور کھڑے ہو کر کے پانی پینے لگا. وہ بچی نے دیکھ لیا، جس کو ہم کہتے تھے کہ بیٹی بیٹھ کر، انہوں نے کہا آپ تو ابا کہتے ہیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. یہ ہے تربیت کا اینٹی اثر، بہت خطرناک اثر. ہمارے گھر کے سامنے کبھی آ کے دیکھ لیجئے گا، پوری کالونی تقریباً مسلم ہے. ایک صاحب نے اپنے دروازے پہ کدو ٹانگ رکھا، خود بیچارہ سوکھ جاتا ہے، والوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسا کدو ہے. اور بغل میں ایک غیر مسلم کا گھر ہے، اس نے بھی کدو ٹانگ رکھا ہے. وہی بچی، اس نے مجھ سے کہا کہ ابا آپ کدو کب ٹانگیں گے؟ آپ دیکھیں کتنا غلط اثر پڑتا ہے. لہذا آپ کو ماحول سے بھی بچانا ہے اور اپنی زندگی کی تربیت کرنا ہے. انشاءاللہ بچوں کی خود بخود تربیت ہوتی ہے. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسری بات کہ یہ جو ہمارے پڑھانے والے ہیں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتا ہے، یہ خود بیچارے تربیت یافتہ نہیں ہیں تو کیسے تربیت کر دیں کسی کی؟ اتنے مدارس، اتنے بڑے بڑے قابل علامہ علماء، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا سینٹر ہر شہر میں ہونا چاہیے.
کہ ان لوگوں کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کے ہاتھوں میں جو نسلیں جا رہی ہیں کی تربیت ہو سکے۔ ہم جس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس سے امید کیے ہیں، بیچاری کو خود ہی ان کی تربیت نہیں ہے، کہاں سے تربیت ہو جائے گی؟ میں کئی مرتبہ تبلیغ دین کے سلسلے میں جاپان گیا۔ جاپان کے لوگوں سے میں بہت متاثر ہوا، بہت متاثر، کہ ان کے پاس نہ جماعت ہے، نہ جمعہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے۔ یہ اتنے نیک لوگ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو جو ہمارے میزبان تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھیا یہ کہاں سے اتنے فرشتہ صفت لوگ؟ تو اس نے کہا آپ کو لے چلتے جہاں سے یہ بنتے ہیں۔ تو مجھے ایسے ہی اسکول میں لے کر کے گئے، تو میرا اندازہ ہے شاید پہلی جماعت تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا آپ ٹفن کھولیے۔ تو ٹفن کھولا تو ان کے جو آئٹم تھے ناشتے کے، سب ڈرائی آئٹم پیکٹ۔ تو میں نے کہا کہ یہ LKG کا یا فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ اتنا ناشتہ یہ کھا لے گا؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب، یہ اتنا نہیں کھائے گا۔ ان کے جو والدین ہیں انہوں نے ناشتہ رکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی کلاس کا بچہ ناشتہ نہیں لایا ہے تو اس کو شیئر کرنا۔ کوئی ہماری ماں نے، کسی ہماری ماں نے آج تک ہماری یہ تربیت کی ہے؟ ہماری ماں نے کیا کہا ہے؟ کونے میں نہ پتہ نہیں چلنا، بازو والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم ناشتہ لائے کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جب تربیت نہیں ہے تو ہم کہاں سے تربیت یافتہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کا پینسل باکس کھولیے، ہر چیز 2 3 ربر اور مطلب سب جو سامان ہوتا ہے۔ میں نے کہا اتنے سب؟ انہوں نے کہا یہی والدین نے یہ بھی کہا ہے کوئی بچہ پینسل بھول جائے، کسی کی پینسل ٹوٹ جائے، اس کے پاس شارپنر نہ ہو تو تم بیٹا اس کو شیئر کر۔ یہ وہ چیز ہوتی ہیں جو لوگوں کو بچپن سے خیر خواہی سکھلاتی ہیں۔ میں اپنے بچوں کو جو ہو سکتا ہے کہ جب کبھی بیٹا ایمبولنس گزرے، یقینی بات ہے کوئی جو بھی ہے، تو بیٹا دل سے یہ دعا کرو کہ اللہ جو بھی اس کے اندر ہے اس کے شفا عطا فرما۔ ہماری امی نے بتایا ہے، حالانکہ آپ کو نہ تو جا کر کے ایمبولنس کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف دل میں اپنے رب سے کہ پروردگار عالم جو بھی ہوگا بڑا پریشان ہوگا، اس کی اللہ مدد فرما دیجیے، ہو سکتا ہے اس کی مدد کی دعا میں تمہاری ہو جائے۔ یہ جو ہمارے تربیت کے طریقے ہیں نا، یہ بڑے عجیب و غریب طریقے ہیں، اور ہر ایریا کے اور ملک کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ جن 3 لوگوں کو تربیت کرنی ہے ان کو پہلے تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ بھائی کوئی ٹریننگ نہیں۔ اگر ٹریننگ نہیں ہے تو اگر آپ کو شوق ہے کہ اللہ نے یہ نسلیں ہمارے ذمے کی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں، قیامت میں میں کہہ سکوں، جتنے بھی ٹیچر ہیں قیامت میں یہ کہہ سکو کہ اللہ میں نے ایک آدمی کو انسان بنا دیا، ایک آدمی کو میں نے انسان، اتنی یہ پونجی ہے ہماری، یہ اساتذہ کو چاہیے۔ ماں باپ کم سے کم یہی سمجھ کر کے کہ اگر بچے اچھے ہو گئے تو میرے مرنے کے بعد یہ دعائیں کریں گے، ولد صالح یدعو لہ، کی دعا، مولانا صاحب قرآن خوانی کراؤ، مولانا صاحب میرے کے لیے دعا کرو، ہماری دعا قبول ہو یا نہیں ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ جس کی دعا کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو آیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امی اور ابو کے مرگ کے بعد دعائے مغفرت کیسے کی جائے۔ کم سے کم اسی لالچ میں ان کی تربیت کر دو والدین کو، کیونکہ عموماً انسان مزاجن ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کسی کام کا کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہمارے لیے ہے
کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ اگر نیک اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے رب سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ یہی سمجھ کر کے آخری بات میں اساتذہ سے کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے میرا، ورنہ میں اس ٹاپک پر مستقل بات کرتا۔ استاد کو مسلمان بن کے پڑھانا، نمبر 1 جملہ۔ نمبر 2، جو پڑھا رہا ہے اس کو مسلمان سلیبس کو بنا دینا۔ نمبر 2، اگر یہ استاد کر لے گیا تو وہ رسول علمی معرفت اللہ کی کیٹیگری میں داخل۔ ایک بچہ میتھ اچھا کرتا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے آپ نے۔ حالانکہ اگر یہ کہا جاتا کہ دیکھ بیٹا سب بچے بیٹھے ہیں، تم لے کر کے آ گئے، اللہ نے تم کو کتنی اچھی صلاحیت دی ہے، اب آپ نے اس کی ذہنیت کو اس کو دینے کے بجائے رب کی جانب کیا کر دیا؟ موڑ دیا۔ ایسے رب کی جانب کیونکہ ہر نعمت کس کی دی ہوئی ہے، ہر صلاحیت کس کی دی ہوئی ہے، یہ بچے کو بچپن سے بتایا جائے، بچپن سے بتایا جائے کہ میرے رب کی دی ہوئی ہے، تب بچے کا ذہن رب کی طرف جائے گا۔ کبھی بچوں کو جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے نیچے ایک آدمی ہے، کیا مطلب؟ ہم جس پوزیشن میں ہیں اس سے قریب آدمی ایک موجود ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے ہماری تربیت کہتی کی کہ بھیا اپنے اوپر والے کو نہ دیکھنا، اپنے نیچے والے کو۔ کبھی بچوں کو، بچہ خاص کر لڑکیاں، ابا مجھے چپل چاہیے، تین آلریڈی موجود ہے، چوتھی بار ایسے بچے کو چپل، یہ نہیں بولو، کچھ نہیں ڈانٹو، کسی ایسے محلے میں لے کر چلے جاؤ جن کے بچوں کے پیر میں چپل نہیں ہے، کہ دیکھ بیٹا اس کا پیر دیکھ لے، اس کو چپل نہیں ہے۔ پریکٹیکلی تربیت کریں، پریکٹیکلی تربیت کریں، تقریریں نہیں اثر کرتی ہیں۔ آپ کا گھر ہے جیسا بھی ہے، اس سے خراب ایک گھر ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو بولیں کہ دیکھ بیٹا میرا گھر کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ، اس کا گھر دیکھ رہی ہو تم، برسات میں پانی آتا ہے، نالے کے کنارے گھر بنا رکھا ہے، بدبو آتی ہے، اللہ نے تجھے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ ایسے اگر بچوں کی تربیت کی جائے تب اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو الہاد ہے یہ خود بخود اپنی موت مر جائے گا، اپنی موت مر جائے گا۔ اللہ کی جانب نعمت کو کیا کر دیں؟ موڑ دیں۔ بچوں کو وقتاً فوقتاً اس قسم کی تربیت کریں۔ کھانا آیا، کھانا کھائے، کھانا نہیں پسند آیا بچے کو، آپ کہیں کہ اب آج کل تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک غریب کا ویڈیو دکھلا دیں جو کچرے میں سے نکال ہیں، ان کو دکھلا دیں کہ دیکھ بیٹا یہ بچے بھی ہیں، ایسے ہڈی ہے، آپ سب دیکھتے ہیں، ایسے ہڈی ہے، تجھے اللہ نے دیکھ اتنی اچھی نعمت دی اور تو اس پر کہہ رہی ہے کہ اچھی نہیں ہے۔ ایسے تربیت کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔